هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ در بیان آکے چہار چیز اور چہار چیز کمال می باید۔ یہ می یابد پڑھیں۔ در بیان آکے چہار چیز اور چہار چیز کمال می یابد۔ کہہ رہے ہیں کہ چار چیزوں میں چار چیزوں سے کمال پیدا ہونے کا بیان۔ کہہ رہے ہیں کہ چار چیزیں ہیں کہ جو بذات خود اچھی ہیں، عمدہ ہیں، لیکن اگر ان کے ساتھ چار اور چیزیں مل جائیں تو وہ اور زیادہ اچھی ہو جاتی ہے، اور زیادہ عمدہ ہو جاتی ہے، اور زیادہ مکمل ہو جاتی ہے۔ تو ایک ایک کر کے بیان کریں گے۔ نمبر ایک ہے وہ تو اچھی چیز ہے، اگر اس کے ساتھ ایک اور مل جائے، ایک اور چیز جڑ جائے تو وہ اور اچھی ہو جاتی ہے۔ نمبر دو ہے وہ بھی اچھی ہے، اس کے ساتھ ایک اور چیز مل جائے تو وہ اور اچھی ہو جاتی ہے۔ اس طرح چار چیزوں کو بیان کریں گے کہ ان کے ساتھ چار چیزیں مل جاتی ہیں تو وہ اور زیادہ عمدہ ہو جاتی ہیں، بہت اچھی ہو جاتی ہیں۔ چار چیز از چار دیگر شد تمام۔ کہہ رہے چار چیزیں چار چیزوں سے مکمل ہوتی ہیں۔ چار چیز از چار دیگر، چار چیزیں چار دوسری چیزوں سے شد تمام مکمل ہوتی ہیں۔ چوں شنیدی یاد می دار اے غلام، چوں شنیدی جب تو سنے، یاد می دار تو یاد رکھ اے غلام اے لڑکے۔ تو چوں شنیدی یاد می دار اے غلام اے لڑکے، تو انہیں سن کر یاد رکھ۔ میں بتانے جا رہا ہوں تو ان کو سن، اور صرف سننا نہیں ہے بلکہ اس کو یاد بھی رکھ۔ پہلی چیز کیا ہے؟ دانش مرد از خرد گیرد کمال۔ کہہ رہے کہ آدمی کی فہم، دانش کے معنی آتے ہیں فہم، سمجھ، اور خرد کے معنی آتے ہیں عقل مندی، عقل کی۔ دانش مرد از خرد گیرد کمال، آدمی کی فہم عقل سے مکمل ہوتی ہے۔ تو آدمی کے اندر ایک دو صفت ہے، ایک صفت ہے اس کا سمجھدار ہونا، فہیم ہونا، اور ایک صفت ہے اس کا عقل مند ہونا۔ تو اگر آدمی کے اندر فہم ہے، کسی چیز کو دیکھ کر فوراً سمجھ جاتا ہے تو اچھی چیز ہے، لیکن اگر اس کے ساتھ وہ آدمی عقل مند بھی ہے تو وہ مزید اچھا آدمی ہو جاتا ہے، مزید مکمل آدمی بن جاتا ہے۔ تو دانش مرد از خرد گیرد کمال، آدمی کی فہم عقل سے مکمل ہوتی ہے۔ از عمل دینت ہمی یابد جمال، عمل سے تیرا دین خوبصورت بن جاتا ہے۔ تو دیکھیے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، قرآن کریم میں جگہ جگہ ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کا ذکر ہے۔ آدمی ایمان لے آئے، بہت اچھی بات ہے۔ ہر بندہ جس کے پاس ایمان ذرہ برابر بھی ہے اس دنیا کے اندر قیمتی ہے، لیکن اگر ایمان کے ساتھ عمل صالح بھی ہے تو وہ اور زیادہ قیمتی ہو جاتا ہے۔ تو از عمل دینت ہمی یابد جمال، عمل سے تیرا دین خوبصورت بن جاتا ہے۔ دینت از پرہیز کامل می شود، تیرا دین پارسائی سے کامل ہوتا ہے۔ تو آدمی ایمان والا ہے، ایمان کے ساتھ اس کے اندر تقویٰ کی صفت بھی ہے۔ تقویٰ یہ ہے کہ آدمی مشتبہ چیزوں سے، جو ناجائز اور حرام سے بچنا ہی ہے، آدمی مشتبہ چیزوں سے بچنا شروع کر دے تو اس کو کہتے ہیں تقویٰ۔ تو اگر آدمی دیندار ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے اندر تقویٰ کی صفت ہے تو آدمی مزید اللہ کی نگاہ کے اندر عمدہ ہو جاتا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ نے فرمایا کہ سب سے اللہ تعالیٰ کے یہاں پسندیدہ ہونے کا معیار کالا گورا ہونا نہیں ہے، بلکہ یہ کہ جو سب سے زیادہ جس کے اندر تقویٰ ہوگا، جس کے اندر پرہیزگاری ہوگی، وہ اللہ کے نزدیک اتنا زیادہ پسندیدہ ہوگا۔ تو دینت از پرہیز کامل می شود، تیرا دین پارسائی سے کامل ہوتا ہے۔ نعمتت از شکر شامل می شود، شکر گزاری سے نعمت بڑھتی ہے۔ تو نعمتت تیری نعمت از شکر، شکر سے شامل می شود بڑھتی ہے، تیرے نعمت کے اندر شکر سے اضافہ ہوتا ہے۔ یہ بھی قرآن کریم کے اندر مضمون ہے۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکریہ ادا کرو گے تو میں تمہاری نعمت کے اندر اضافہ کروں گا۔
تو اگر اللہ تعالیٰ نے کسی بندے کو نعمت دیا ہے تو ماشاءاللہ وہ بندہ بہت اچھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر اپنے کرم کو نچھاور کیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس بندے کے اندر اگر شکر کی بھی صفت پیدا ہو جائے تو وہ بندہ مزید اللہ تعالیٰ کی نگاہ کے اندر عمدہ ہو جاتا ہے۔ ہست دانش را کمالات از خرد، کہہ رہے ہیں فہم و دانش، ہست دانش عقل، ہست دانش را عقل کو ہے کمالات از خرد، دانش کا ترجمہ ہم کرتے ہیں فہم سے، فہم کو ہے کمال از خرد عقل مندی سے، ہست دانش را کمالات، جو اجمال انہوں نے بیان کیا اسی کی تفصیل بیان کر رہے ہیں، 4 چیزوں کو اجمال بیان کیا اس کو تفصیل بیان کر رہے ہیں۔ ہست دانش را کمالات از خرد، فہم کو عقل سے کمال حاصل ہے، بے عمل را اہل دین کس نش مرد، بے عمل کو کوئی دیندار شمار نہیں کرتا ہے۔ تو اگر آدمی ایمان والا ہے، ہمارے معاشرے کے اندر ہی آپ اس کو دیکھیں، ہمارے معاشرے کے اندر دیندار کس کو شمار کیا جاتا ہے؟ جو نماز پڑھتا ہو، ہے نا، کہتے ہیں نا کہ بھئی یہ تو نمازی آدمی ہے، یہ تو دیندار آدمی ہے، کس بنیاد پر کہتے ہیں؟ نماز پڑھنے کی بنیاد پر۔ تو مطلب یہ ہے کہ مسلمان ہونے کے سب کے پاس ایمان موجود ہے، لیکن اگر اس کے ساتھ اعمال صالحہ نہیں ہوتا ہے تو آدمی اس کو دیندار شمار نہیں کیا جاتا ہے۔ تو وہی اسی کو بیان کرے، بے عمل را اہل دین کس نش مرد، بے عمل کو کوئی دیندار شمار نہیں کرتا ہے، اگرچہ وہ ہے ایمان والا ہے۔ شکر نعمت را کمال مید حد، شکر نعمت را کمال مید حد، نعمت کی شکر، نعمت کو کمال لیتا ہے، شکر نعمت را کمال مید حد، نعمت کی شکر گزاری کمال بخشتی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، اس کو ایسے پڑھیں، شکر نعمت را کمال مید حد، تو نعمت کی شکر گزاری کمال بخشتی ہے، یہ بھی ترجمہ ہوگا، اس کو اگر اضافت کے ساتھ نہیں پڑھیں گے، شکر نعمت را مبتدا خبر، شکر نعمت کو کمال بخشتی ہے، کمال لیتی ہے، غافلہ را گو شمال مید حد، غافلوں کو سزا دیتی ہے، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب سخت ہے۔ تو نعمت ہے اور اس کے ساتھ شکر گزاری نہیں ہے، تو اگر اس پر اصرار ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نعمت کو چھین بھی لیتے ہیں۔ تو اسی کو نے کہا غافلہ را گو شمال، گو شمال کے معنی آتے ہیں کان کو مروڑنا، یعنی سزا دینا، غافلہ را گو شمال مید حد، غافلوں کو سزا دیتی ہے۔ تو ناشکری یہ بہت بری صفت ہے۔ شکر نہ کردن زوال نعمت است، ناشکری کرنے سے نعمت زائل ہو جاتی ہے، بہر شاکر کمال نعمت است، نعمت مکمل طور پر ملنا شکر گزار کا حصہ ہے، بہر شاکر کمال نعمت است، نعمت کا مکمل طور پر ملنا یہ شکر گزار کا حصہ ہے۔ تو بہر شاکر، شاکر کے واسطے کمال نعمت است، مکمل نعمت ہے، یعنی جو شاکر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر اپنی نعمت کو، انعام کو مکمل کر لیتے ہیں۔ علم را بے عقل نہ تما کار بست، عقل کے بغیر علم بے سود ہے۔ تو اگر آدمی اس کے پاس صرف علم ہی علم آ جائے، عقل مندی نہ ہو، تو وہ آدمی گمراہ ہو جاتا ہے۔ تاریخ میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں، فیضی کے بارے میں آتا ہے نا، فیضی جو اکبر کے مصاحبین میں سے ایک بہت بڑے عالم تھے، اور ان کو اتنا علم تھا کہ انہوں نے قرآن کریم کی تفسیر لکھی، اور اس تفسیر کے عربی زبان کے اندر لکھی، اور اس تفسیر کے اندر ایک نقطہ کا بھی استعمال نہیں کیا، یعنی ایک نقطے والے حرف بھی استعمال نہیں کیا، غیر منقوط تفسیر لکھی، سواطع الالہام نام ہے اس کا۔ ان کے پاس اتنا علم تھا لیکن عقل نہیں تھی، تو گمراہ ہوا خود بھی، اور اکبر کو گمراہ کیا۔ تو اکبر نے جو الوہیت یعنی ایک نئے دین کی بنیاد رکھی تھی، تو وہ اس میں فیضی کا ہاتھ تھا، فیضی نے ان کو گمراہ کیا تھا۔ تو علم را بے عقل نہ تما کار بست، عقل کے بغیر علم بے سود ہے، پیش بے عقلاں نمی باید نشست، بے عقلا کا ترجمہ کریں گے بیوقوف، بے عقل یعنی بیوقوف، نمی باید نشست نہیں بیٹھنا چاہیے، پیش بے عقلا، بیوقوفوں کے سامنے نمی باید نشست نہیں بیٹھنا چاہیے، بے خرد دانش
وبال است اے پسر، اے لڑکے بے عقل کے لیے، بے خرد، بے عقل کے لیے، بے خرد، اچھا بے خرد دانش، وبال است اے پسر، اے لڑکے بے عقل کے لیے فہم و دانش وبال ہے۔ تو میں نے بتایا کہ دو صفتیں ہیں، ایک تو ہے فہم اور ایک ہے عقل۔ تو اگر آدمی کے اندر صرف فہم عقل نہیں ہے تو وہ فہم اس کے لیے وبال بن جائے گا۔ علم مرغ و عقل بال است اے پسر، مرغ کے معنی پرندے کے آتے ہیں اور بال کے معنی پر کے آتے ہیں۔ بال جبرائیل علامہ اقبال کے ایک مجموعہ ہے اشعار کا۔ تو علم مرغ و عقل بال است اے پسر، اے لڑکے علم پرندہ اور عقل اس کے پر ہیں۔ تو اگر پرندے کے پاس پر نہ ہو تو پرندہ اڑ پائے گا؟ نہیں پائے گا۔ مطلب یہ کہ دونوں کا ہونا ضروری ہے، جس طرح پرندے کے لیے پر ضروری ہے اسی طرح علم کے لیے عقل ضروری ہے، ورنہ وہ علم نفع بخش نہیں ہوگا۔ ہر کے علم دارت و نبوت بر آں، جو شخص عالم ہو مگر علم پر عمل پیرا نہ ہو، یعنی بے عمل ہو، عالم بے عمل ہو، اس طریق عقل باشد برقرار، تقاضائے عقل اس سے کنارہ کش ہوتا ہے۔ تو لفظی ترجمہ اس طریق عقل کے راستے سے باشد ہوتا ہے، برقرار برگشتہ۔ تو مطلب یہ ہے کہ عقل مندی کا تقاضا تو یہ ہے کہ آدمی اپنے علم پر عمل کرے۔ اگر آدمی اپنے علم پر عمل نہیں کرتا ہے تو وہ یعنی سیدھے راستے سے ہٹا ہوا ہے، وہ غلط راستے پر چل رہا ہے۔